PTV کا ایسا ہوا کہ میں کزن کے گھر گیا ہوا تھا. اس پہ میرے کزن نے مجھے کہا کہ آپ کی ویڈیوز نہیں چل رہی. میں نے دیکھا نیچے PTV ورلڈ پہ چل رہی تھی, سرکاری نیوز چینل. اپنے کانٹیکٹ کے ذریعے PTV سے رابطہ بھی کیا, PTV ورلڈ سے, لیکن کوئی ان کی طرف سے ایسا سیریس جواب نہیں تھا, نہ ان کو شرمندگی تھی. وہاں پہ میں نے ان کے خلاف 20 کروڑ ہرجانے کا ڈیمیجز کا کیس دائر کیا. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ممتاز اور میں ہوں آپ کا میزبان شیراز حسین. ناظرین, آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے مزمل حسین توری صاحب, MH توری کے نام سے بھی لوگ ان کو جانتے ہیں. ان سے بات کریں گے. انہوں نے PTV یعنی نیشنل جو ٹیلی ویژن ہے ان کو 20 کروڑ کا ہرجانے کا نوٹس بھیجا ہوا ہے. سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. توری صاحب, سب سے پہلے اپنے بارے میں ذرا بتائیے گا, کس طرح کا کنٹینٹ آپ بناتے ہیں, فوٹوگرافی, ویڈیوز وغیرہ, یہ ساری چیزیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں انوائٹ کیا. میرا پورا نام مزمل حسین توری ہے. سوشل میڈیا پہ لوگ مجھے MH توری کے نام سے جانتے ہیں. بیسیکلی میں بائی پروفیشن ٹیلی کام انجینئر ہوں. ایک پرائیویٹ ٹیلی کام فرم میں جاب کرتا ہوں. جو ٹریولنگ فوٹوگرافی اور کانٹینٹ کریشن ہے, یہ میرا پیشن ہے, شوق ہے, اور تقریباً پچھلے 10-12 سال سے میں کر رہا ہوں. پاکستان کی بیسیکلی پاکستان کی ٹریول اور ٹورزم کو پروموٹ کرنا, اور فوٹوگرافی کے حوالے سے کچھ ہیلدی ایکٹیویٹیز جو لوگوں کو گائیڈ بھی کرتا رہتا ہوں ساتھ, تو یہ کر رہا ہوں. 2012 سے آپ فیس بک چلا رہے اور 15-16 سے جی آلموسٹ 2012 میں فوٹوگرافی کا تھا بچپن سے شوق. 2012 میں پیج بنایا MH توری کے نام سے, اور اس کے علاوہ یوٹیوب بھی تقریباً 2015-16 اس وقت میں پاکستان میں بند تھا, لیکن یوز کرتا رہتا تھا. تو تقریباً 7-8 سال ہو گئے یوٹیوب کو. صحیح ہے. اچھا, PTV کا کیا ایشو بنا ہے کہ آپ نے نیشنل ٹیلی ویژن کو جا کے نوٹس بھیج دیے؟ بیسیکلی میرا کانٹینٹ زیادہ تر میں فیس بک پہ کام کرتا ہوں, اور پاکستان میں نے ٹریول کیا ہے فرام نارتھ ٹو ساؤتھ. فوٹوگرافی ساتھ ڈیجیٹل کانٹینٹ بھی بناتا ہوں, ٹریول ڈیسٹینیشن. تو PTV کا نارملی تو چینلز سوشل میڈیا اکاؤنٹ بعض اوقات کسی کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں کمرشل پرپز کے لیے, تو وہ مجھ سے پوچھ بھی لیتے ہیں, پرووائڈ بھی میں کر دیتا ہوں ڈیٹا. PTV کا ایسا ہوا کہ میں کزن کے گھر گیا ہوا تھا. نارملی تو آج کل پتہ ہے آپ کو ٹیلی ویژن لوگ سوشل میڈیا زیادہ استعمال کرتے ہیں. وہ TV اسکرین لگی ہوئی تھی سامنے, تو اس پہ میرے کزن نے مجھے کہا کہ آپ کی ویڈیوز نہیں چل رہی. تو میں نے جب دیکھا تو واقعی میری ویڈیوز چلی تھی, کیونکہ ایک آرٹسٹ ہوتا ہے جو کانٹینٹ کریٹ ہوتا ہے اپنے کانٹینٹ کو پہچان لیتا ہے. تو میں نے کہا واقعی تو میری ویڈیو چل رہی ہے. جب میں نے دیکھا نیچے PTV ورلڈ پہ چل رہی تھی, سرکاری نیوز چینل, تو میں نے جلدی سے موبائل میں اس کی کلپ کی ریکارڈنگ کر لی فار پروف کہ یہ اس ٹائم چل رہا تھا. بعد میں نے اپنے کانٹیکٹس کے ذریعے PTV سے رابطہ بھی کیا, PTV ورلڈ سے, کہ آپ نے میرا کانٹینٹ بغیر اجازت کی کیوں چلایا, میری پرمیشن کیوں لی, کیونکہ سرکاری چینل ہے, مین اسٹریم میڈیا ہے. آپ کو میڈیا ایتھکس کا پتہ ہوگا, آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہم تو میڈیا والے سرکار سے چیزیں لیتے ہیں کہ اس کے اوپر ہمیں کوئی ایشو نہ ہو. بس یہاں پہ ہمارے معذرت کے ساتھ ملک میں الٹا نظام چل رہا ہے. جو مین اسٹریم میڈیا, بڑے چینل, خاص طور پر سرکاری چینل, بجائے ہمیں سپورٹ کرنے کے, گورنمنٹ سپورٹ کرنے کے, وہ کانٹینٹ کریٹر کا ڈیٹا اٹھا کے سرکاری طور پہ اس کو بغیر کریڈٹ دیے ہوئے اس طرح چلا رہے ہیں. تو یہ تو ایتھیکلی بھی کرائم ہے اور قانوناً بھی جرم ہے, لیکن پتہ نہیں وہ شاید اس کو برا نہیں سمجھتے. تو خیر ان سے میں نے کانٹیکٹ کیا کہ آپ نے میرا کانٹینٹ چلایا, بجائے انہوں نے اپولوجائز کرنے کے, انہوں نے کہا جی ہم آپ سے ملتے ہیں. میں نے ان کو اچھا خاصا ٹائم دیا, تقریباً 2 ویکس کا, کہ آپ مجھے اس پہ اپنا کنسنٹ دیں یا تو مجھے اس کی پیمنٹ کریں. آپ نے مجھ سے رائٹس بھی نہیں لیے اور میرا کانٹینٹ چلایا, لیکن کوئی ان کی طرف سے ایسا سیریس جواب نہیں تھا, نہ ان کو شرمندگی تھی. تو پھر میں نے اپنے میرے لائر ہیں ساحل, پروفیسر ساحل ٹیوانو صاحب, کراچی سے تعلق ہے ان کا. تو سندھ ٹریبیونل کورٹ ہے جو IPCC یہ کاپی رائٹس کے معاملات کو دیکھتا ہے. وہاں پہ میں نے ان کے خلاف 20 کروڑ ہرجانے کا ڈیمیجز کا کیس دائر کیا, جس کی پہلی ہیئرنگ تھی 9 جنوری کو. وہ جنوری کو وہ پہلی ہیئرنگ اس کی ہو چکی ہے. اس میں ان کے PTV کی سائڈ سے بھی وکیل آئے تھے, تو انہوں نے ٹائم مانگا کہ ہمیں کچھ جواب کے لیے مہلت دیں 15 دن کی. تو نیکسٹ ہیئرنگ اس کی ہے 9 فیبروری کی. تو پروسیڈنگ چل رہی ہے, انشاءاللہ اس کو لے کے چلیں گے آگے. تو کیس کے اوپر آپ نے کتنا پیسہ لگایا وکیل ہائر کرنے میں اور باقی چیزیں, اور ویسے یہ سوچ آپ کو کس طرح آئی کہ میں یہ مسئلہ کورٹ میں بھی لے کے جا سکتا ہوں؟ دیکھیں میں تو نہیں چاہ رہا تھا کہ کورٹ میں لے کے جاؤں, لیکن پہلے میں نے ان سے رابطہ بھی کیا, ان کو موقع بھی دیا اپنی غلطی سدھارنے کا, کہ دیکھیں سرکاری نیوز چینل ہے, کم از کم یہ مجھ سے پوچھ لیتے تو میں پرمیشن بھی دے دیتا, فری آف کاسٹ پرمیشن دے دیتا.
نہ انہوں نے مجھ سے پوچھا سرکاری ٹی وی چینل ہونے کے باوجود. جب میں نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کوئی مجھے نہ بلایا، نہ میری بات سنی، نہ اپولوجائز کیا اور نہ میرے کوئی ڈیمیجز دیے. تو اس کے بعد مجبوراً یہی عدالت کا رستہ بچتا تھا، قانونی رستہ. میں نے ان پہ جو ہے اپنے لائر کے ذریعے، اور جو جہاں تک پیمنٹ کی بات ہے وہ تو بعد میں دیکھی جائے گی، لائر کے ساتھ میرا پرسنل وہ ہے. لیکن انشاءاللہ جو 20 کروڑ کے ڈیمیجز ہیں، اب بات انشاءاللہ اینڈ تک میں لے کے جاؤں گا. کیونکہ پاکستان میں ویسی تو آپ کو عدالتی نظام کا پتہ ہی ہے، لیکن انشاءاللہ امید پہ دنیا قائم ہے. اور یہ ایک ہم سیٹ کریں گے ایگزامپل کہ کاپی رائٹس پاکستان میں لا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو اینڈ تک لے کے چلیں گے. اور یہ ناظرین میں اگر غلط نہ ہو تو شاید یہ تاریخ میں پہلا واقعہ ہوگا پاکستان کے جی اندر بالکل، جو کسی سرکاری چینل کے اوپر جا کے اس طرح کی جی کیس بالکل، وغیرہ پاکستان کی ہسٹری میں یہ پہلا کیس ہے، اور انشاءاللہ اس کو ایگزامپل سیٹ کریں گے. اور جو میرے لائر ہیں پروفیسر ساحل صاحب، وہ بھی یہی فرما رہے تھے کہ انشاءاللہ اس کیس کو ہم ایگزامپل سیٹ کریں گے، اور وہ اپنی پوری ایفرٹس لگا رہے ہیں اس کیس کے اوپر. اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم پی ٹی وی کو، جو سرکاری چینل ہے، ان کو جو ہے نا اس کیس میں اینڈ تک لے جا کے اور اس میں انشاءاللہ فتح حاصل، کیونکہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. کانٹینٹ میرا یوز کیا، میرے پاس پروف ہے، میرا کانٹینٹ میرے پاس اویلیبل ہے، تو اور اس کی ریکارڈنگ بھی میرے پاس اویلیبل ہے. ویسے نارملی جو کہا جاتا ہے کہ سرکار سے ٹکر لینا یا ریاست سے ٹکر لینا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو پھر سوچا کہ آپ نے دیکھیں ریاست سے تو میں نے ٹکر نہیں لی. میں نے ایک ٹی وی چینل، جو سرکاری ٹی وی چینل ہے، اس کو ریاست سے ٹکر نہیں کہہ سکتے. اور جب غلطی پر ایک انسان ہونا، ضروری نہیں ہے کہ ریاست غلطی نہیں کر سکتی. ریاست کا ایک ریاستی ادارہ ایک چینل ہے، اور کمرشل ٹی وی چینل ہے. پی ٹی وی اچھے بلے پیسے اب اشتہارات کے اور ان چیزوں کے پیمنٹ لیتا ہے. اور ہم کانٹینٹ کریٹر ہیں، ہم بھی ڈیفینیٹلی پورے ملک میں ٹریول کرتے ہیں، ایک فری آف کاسٹ پاکستان کے ایک بیٹر امیج دکھا رہے ہیں پوری دنیا میں. ایکسپینسز لگتے ہیں آج کل کے دور میں، آپ کو پتہ ہے، ملین آف گیجٹس یوز کرتے ہیں، ٹریولنگ کرتے ہیں. اگر اس طرح آپ کا ہر بندہ کانٹینٹ اٹھا کے استعمال شروع کر دے، اور پی ٹی وی جو ایک سرکاری چینل، ان کے پاس وسائل ہیں، گورنمنٹ کے پاس وسائل ہوتے ہیں، اگر ان کے لوگ اتنے نااہل ہیں کہ وہ اپنا کانٹینٹ نہیں بنا سکتے، تو ہمیں بتائیں، ہم ان کو کانٹینٹ بنا کے دیں گے. ہمیں وہ تنخواہیں، اور جو انہوں نے 18 گریڈ کے 20 گریڈ کے نااہل لوگ رکھے ہوئے ہیں، جن کو کیمرہ نہیں استعمال کرنا آتا، جن کو کانٹینٹ نہیں بنانا آتا، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ریاست کے خلاف وہ ہے. میں اپنے رائٹ کے لیے کھڑا ہوں کہ میرا کانٹینٹ استعمال کیا. اور کسی بھی مہذب ملک میں آپ دیکھیں کہ لاس کیا ہیں، لاس ہر جگہ ہوتے ہیں. پاکستان میں ایک علیحدہ بات ہے، کوئی اپنے رائٹس کے لیے کھڑا نہیں ہوتا. تو آپ میڈیا کے جو دوست ہیں، جتنے بھی چینلز ہیں، ان سب کی سپورٹ میرے ساتھ ہے انشاءاللہ لوگوں کی. اور کوئی بھی اس کو کسی بھی فورم پہ چلے جائیں، کوئی اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. میرا کانٹینٹ انہوں نے استعمال کیا ہے، اور میں اپنا رائٹ مانگ رہا ہوں. بالکل. جی ناظرین، پروگرام میں بات کریں گے جو مزمل حسین توری صاحب ہیں، ان کا تعلق پاڑا چنار کے پی سے ہے. اچھا، کریشن تو آپ لے کے آ بھی گئے پاکستان کے اندر بھی، آپ کنٹینٹ کریٹر بھی ہے، اور ساتھ آپ نے ایک نئی کریشن ڈیولپ کی ہے پاکستان کے اندر، جو آپ نے پی ٹی وی کے اوپر کیس بھی کیا، پہلا واقعہ ہے. اچھا، یہ آئیڈیاز آپ کے پاس کدھر سے آتے ہیں، اور اتنے زبردست قسم کے جو آپ فوٹوگرافی کرتے ہیں، ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں؟ اچھا، سٹارٹ بیسیکلی میں نے فوٹوگرافی سے کیا تھا، ڈیجیٹل فوٹوگرافی. میں تو فری لانسر ہوں، وائلڈ لائف، نیچر، لینڈسکیپ، پورٹریٹ. ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکنالوجی کے دور میں بڑی ریپڈلی چینجز آتی ہیں. تو جب پاکستان میں فرسٹ ٹائم ڈرون سٹارٹ ہوا، تو کیونکہ جب ڈرون کے ذریعے آپ ایک برائڈر پرسپیکٹیو کو کیپچر کر سکتے ہیں، ایک تصویر آپ نے جو نیچے سے کھڑے ہو کے بن سکتی ہے کسی لینڈسکیپ کی یا کسی بھی آبجیکٹ کی. جب آپ ہوا میں ہوتے ہیں، آپ کے پاس ایسی فیسلٹیز ہوتی ہیں یا اونچی جگہ پہ، تو آپ کے پاس ایک وائڈر پرسپیکٹیو آتا ہے. تو ڈرون میں نے اس پرپز کے لیے لیا تھا کہ کچھ لینڈسکیپ ایسی جگہ جہاں پہ ایکسیس نہیں ہو سکتی وہاں سے. ساتھ ساتھ پھر آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، شارٹ ویڈیوز کا دور ہے، اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے ٹورزم کے حوالے سے. تو میرا پہلے بھی شوق تھا کہ ٹورسٹ پلیسز کو پروموٹ کرتا تھا. تو میں نے سوچا یار اپنی جو اسکلز ہیں، جو گاڈ گفٹڈ اسکلز ہیں، میں نے کوئی لرننگ ایسی تو نہیں کی تھی. ساتھ وہ علیحدہ بات ہے کہ بعد میں نے فوٹوگرافی کے شوق کو آگے لے جاتے ہوئے نیو یارک انسٹیٹیوٹ آف فوٹوگرافی سے گریجویشن بھی کی. اور اسی ڈرون کے ذریعے میں نے پاکستان کو تقریباً 95% جو ٹورسٹ اٹریکشن ہے اس کو کیپچر کیا. نیشنلی اور انٹرنیشنلی ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ میں نے اس کو پروموٹ کیا. میرے اپنی فیس بک پہ تقریباً
3.25 लाख تک آرگینک فالوئنگ ہے اور دنیا بھر سے وہاں پہ فالوور ہیں. پاکستان کا بہتر امیج دکھا رہا ہوں اپنے کانٹینٹ کے ذریعے. ٹھیک ہے جی ناظرین, ان کا ایم ایچ توری کے نام سے اکاؤنٹس وغیرہ بھی ہے, فیس بک کے اوپر بھی, یوٹیوب کے اوپر بھی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, جب کوئی ایک جگہ سے فیصلہ کسی کے حق میں نہیں آتا تو بندہ دوسرے کورٹ چلا جاتے, ہائی کورٹ چلا جاتے, سپریم کورٹ چلا جاتے, تو یہ جو آپ کیس لڑ رہے ہیں کہاں تک جانے کا ارادہ ہے؟ دیکھیں اٹس سمپلی بالکل صاف ستھرا اور ایک کوئی مشکل کیس نہیں ہے. انہوں نے کانٹینٹ میرا یوز کیا ہے یا تو ایسا کوئی کمپلیکیٹڈ کیس ہو, ثبوت سارے عدالت میں ہم نے پیش کیے ہیں, میرے پاس اوریجنل کانٹینٹ ہیں, انہوں نے میرا فیس بک یا یوٹیوب سے کانٹینٹ اٹھایا, تو اس میں کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے. انشاءاللہ عدالت زیادہ کمپلیکیشن میں نہیں جائے گی. اگر ان کیس خلاف بھی آتا ہے تو اپیل کریں گے. موسٹ پرابیبلی پی ٹی وی نے آخر میں گڈ نائٹ ایک ہی دینے کیونکہ سب کچھ ان کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی ناظرین, ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے مزمل حسین توری صاحب, ایم ایچ توری کے نام سے اپنی ساری سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہے, اور انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پی ٹی وی نیوز کے اوپر انہوں نے کیس کیا. 20 کروڑ ہرجانے کا انہوں نے نوٹس بھیجا ہوا ہے کیونکہ وہ ان کا کنٹینٹ استعمال کر رہے تھے. اپنے میزبان شراز کو دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.